السلام علیکم. مائی نیم از حافظ احمد محمود اینڈ آئی ایم فرام کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ. اور آج میں موجود ہوں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور رحیمیہ خان کیمپس میں. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صفیہ بی بی, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز اینڈ فزیکل ایجوکیشن. تو آئیے آج ہم رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ان سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم اپنا بریف سا انٹرو کروا دیں. میرا نام ڈاکٹر صفیہ ہے. I have done my MPhil and PhD from International Islamic Islamabad in 2020. I am completed and I am working here in 4th semester in Rehmiya Khan campus. میم ہمارا پہلا سوال ہے آپ سے, رمضان کی فضیلت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. کیا بیسیکلی جس طرح اسلام سے پہلے سارے مہینے موجود تھے, یہ نام تھے, اور رمضان کا مہینہ پہلے سے موجود تھا. اس کو اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کیا, اور ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو رمضان وہ مہینہ ہے, وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ایک تو رمضان کی فضیلت قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے. دوسرا یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا مقصد صرف ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایمان کے لیول کو جج کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے روزے کا ایک ہمیں حکم دیا, ہم اس میں حلال چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں. عمومی طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ حرام چیزیں رکنے کا کہتا ہے, لیکن جیسے کھانا پینا جائز ہے, حلال ہے, ہم حلال چیزوں میں صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے رک جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی پورے سال کے لیے ٹریننگ پیریڈ ہے کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کو اوبے کرتے ہوئے حلال چیزوں سے رک سکتے ہیں, تو ہم حرام سے کیوں نہیں رک سکتے. اور یہ رمضان کی فضیلت ہمیں اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب روزے رکھ کر پورا مہینہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں, تو پوری زندگی پھر پورا سال جو نیکسٹ ہماری 11th منتھ ہے اس میں ہم کس طرح سے پریکٹس کر سکتے ہیں. روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا جس طرح میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کو بھوک پیاس سے کوئی مقصد نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو مقصد بتایا ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ جو ہے وہ دل میں ہے, اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا, اللہ تعالیٰ سے محبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر ہم گناہ چھوڑ دیں. تقویٰ یہ ہے. ابی بن کعب ایک صحابی ہیں, ان سے ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ آپ کبھی کانٹوں والے راستے سے گزرے, کیونکہ ذرا پہاڑی علاقہ تھا, وہ ایٹماسفیئر ایسا تھا کہ کانٹوں والے سے راستے سے ہر دوسرے بندے کا گزرنا ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں, میں گزرا ہوں. تو ابی بن کعب نے پوچھا کہ آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنا دامن سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کانٹے مجھے نہ لگیں. تو انہوں نے کہا یہی تو تقویٰ ہے کہ دنیا میں گناہ یا غلط کام ایسے ہی موجود ہیں, اور آپ نے اپنے آپ کو ان گناہوں سے, ان چیزوں سے ایسے بچا کر چلنا ہے. تو یہ تقویٰ ہے جو کہ بیسیکلی روزے کا مقصد ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو بھوک پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا, وہ تو صرف ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ ہم فالو کس طرح سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے, اس کا اجر میں دوں گا. اب اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر کی تو کمی نہیں ہے, وہ تو بے حساب اس کے پاس ہے, وہ بے حساب ہی دے گا. جی بالکل ایسے ہی. میم اگلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ روزے کے جو آداب ہے, اصل روزے کے آداب کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں گے. جیسے ہمارے لوگ ہیں وہ جن کا روزہ ہوتا ہے ان کے سامنے وہ لوگ کھا پی رہے ہیں, انہیں کچھ بھی نہیں پتا اس بارے میں, آداب کے بارے میں. بیسیکلی روزے کا جو ادب ہے نا وہ تو یہ ہے کہ ہم جس پر بھی روزہ فرض ہے وہ رکھیں. یہ اور بات ہے کہ کچھ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہے. فار ایگزامپل کوئی مریض ہے, اور وہ مریض ایسا نہیں ہے کہ بس آج مجھے تھوڑا سا سر درد ہوا تو روزہ نہیں رکھا, تھوڑا سا بخار ہوا تو روزہ نہیں رکھا, بلکہ وہ کنڈیشن ہے جس میں آپ کی جان کو خطرہ ہو, تو اس میں آپ روزہ چھوڑ دیں. لیکن وہ چھوڑ دینا بالکل معاف نہیں ہو جاتا, بلکہ آپ جیسے رمضان کے آپ کے پہلا روزہ نہیں ہو سکا تو آپ رمضان کے بعد باقی روزے رکھیں گے, لیکن عید کے بعد آپ نے ایٹ موسٹ کوشش کرنی ہے کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس کی قضا دی جائے. اسی طرح مسافر ہے, وہ اگر سفر میں ایسی تکلیف ہے, جیسے آج کل ہمارے یہاں الحمدللہ سفر بہت آسان ہو گیا ہے. پہلے کے زمانے میں وہ پیدل سفر کرتے تھے, جانوروں پہ سفر کرتے تھے, دھوپ تھی, گرمی تھی. اب ہم اے سی گاڑی میں بیٹھ کے آتے ہیں, سفر ہمارے لیے مشکل نہیں ہے, ہم ایروپلین پہ ہوتے ہیں, یا ویسے بھی نارملی ہماری ٹریولنگ اس طرح سے نہیں ہے تھکا دینے والی. لیکن ان حالات میں بھی کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ روزے کی وجہ سے اس کو کچھ نقصان ہو سکتا ہے, اس کی جان کو خطرہ ہے, تو بے شک نہ رکھے. لیکن وہ یہ جو چیز ہے نا کلیئر کرنا ضروری ہے کہ وہ روزہ معاف نہیں ہوتا, بلکہ اس روزے کی قضا دینی ہے. یعنی رمضان تو روزے فرض ہیں, اس میں تو کسی حال میں آپ نے روزہ نہیں چھوڑنا. یعنی آپ کی ایٹ موسٹ کوشش ہونی چاہیے کہ تھوڑی بہت تکلیف کو برداشت کر کے آپ روزہ رکھیں, لیکن رمضان کے بعد وہ اپنے روزوں کی قضا لازمی دینی ہے. پھر روزے کا سب سے بڑا ادب یہ ہے
کہ دیکھیں روزہ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے. بیسک جو ہمارا ہوتا ہے نا نیت روزے کی وہ یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کی خاطر رکھیں. کسی سے اپریسیشن نہیں چاہیے. کوئی ہمیں کچھ کہہ دے کہ یہ تو جی صرف بھوکے پیسے، اور بھوکے پیاسے رہنا ہی روزہ کا ادب نہیں ہے، بلکہ آپ روزہ رکھ کر تمام عبادات ٹائم پر کریں. جیسے 5 وقت کی نمازیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ناظرہ بھی فرض ہے، اور ترجمہ ہمارے لیے پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ نے ہمارے لیے قرآن میں احکامات کون سے دیے ہیں. صرف یہ نہیں کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں اور آپ نیٹ فلکس یوز کر رہے ہیں، آپ گیمز یوز کر رہے ہیں، ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہیں، بس ٹائم کل کر رہے ہیں، سو رہے ہیں. بلکہ روزے کے ساتھ عبادات کر کے ہی ہم اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں. روزے کے وہ تمام آداب تبھی پورے ہوتے ہیں جب روزے کے ساتھ ہم باقی چیزیں بھی پوری کریں. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس میں آنکھوں کا بھی روزہ ہے، اب وہ چیز نہ دیکھیں جو اللہ نے منع کی ہے. کانوں کا بھی روزہ ہے، وہ چیز مت سنیں جو اللہ نے منع کی ہے. آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے کہ آپ فحش گفتگو نہ کریں، آپ جھوٹ مت بولیں، ورنہ اللہ کو آپ کی بھوک پیاس سے کچھ نہیں چاہیے. فوائد کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے. دیکھیے، ایک تو ہمیں روزے کا جو دینی لحاظ سے فائدہ ہوتا ہے، جس طرح شروع میں نے بتایا کہ صرف بھوک پیاس نہیں، بلکہ اس سے ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی، کہ ہمارے سامنے کھانے پینے کی چیز ہے، ہم اکیلے بیٹھے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم نے روزے میں نہیں کھانا پینا. ایک تو نفس کو کنٹرول کرنا آتا ہے، اپنی خواہشات کو ہم صبر کر جاتے ہیں، ہم نہیں کھاتے پیتے چاہے کوئی بھی نہیں دیکھتے، تو صرف یہ سوچ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ نے مجھے اجر دینا ہے، اللہ کی خاطر ہی ہم شام تک بھوکا پیاسا رہتے ہیں. پھر دوسری چیز میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو روزے کے کچھ ایسے فوائد ہیں جو کہ نارملی اگر جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کو پیٹ میں درد ہوا ہے تو ڈاکٹر آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ابھی آپ نرم غذا کھائیں، کچھ عرصے کے لیے آپ کے اسٹمک کو آرام آ جائے. اسی طرح روزے میں جب ہم ایک لمبا ٹائم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. آپ کو پریکٹس ہو جاتی ہے، آپ کے اندر جو فاسد اور غلیظ مادے ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں. اور رمضان کا لفظی میننگ بھی جلنے کے میننگ میں آتا ہے، تو جس طرح گناہوں کو جلا دیتا ہے، اسی طرح میڈیکل پوائنٹ آف سے دیکھا جائے تو وہ ہمارے اندر جو زہریلے مواد اور فاسد مواد ہوتے ہیں کہ جو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کل کیا جائے، جیسے ہمارے اندر فیٹ اگر ہو جاتی ہے تو وہ اس ٹائم یوز ہوتی ہے جب ہم بھوکے ہوتے ہیں، جب ہم پیاسے ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت انرجی ہماری کام آ رہی ہوتی ہے. تو اس کے بہت سے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی فائدے ہیں، اور دینی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی بہت بڑی پریکٹس ملتی ہے، جو کہ ہر گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے، جو کہ جنت کی حصول کے لیے ضروری ہے. ریکویسٹ ہے کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں آپ. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہی پیغام ہے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ، اور خاص طور پہ یہ جو آخری عشرہ ہمارا چل رہا ہے اس میں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. دیکھیں ہماری راتیں اکثر ہماری جو یوتھ ہے وہ رات ہماری جاگتے گزار دیتی ہے، اس کو یہ پرواہ نہیں کہ وہ کیا کام کر رہی ہے، وہ نیٹ پہ انٹرنیٹ پہ ایسی چیزیں دیکھ رہی ہے جو کہ جائز نہیں ہے. تو ان راتوں کو آپ کی جاگنے کی پریکٹس تو ویسے ہی ہے، اس کو عبادات میں لے کے ہیں. جیسے آپ فار ایگزامپل نوافل پڑھیں، جس قدر آپ کے اندر ہمت ہو، تراویح کا اہتمام کریں. الحمدللہ ہمارے ہاں ایک اسلامک ملک میں تراویح کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. عمومی طور پر نماز نہ پڑھنے والے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں. ایک تو تراویح کی فضیلت، اس کے اجر و ثواب کو کمائیں. 5 وقت نمازوں کا اسپیشلی رمضان میں اہتمام کریں تاکہ آپ کی باقی کے 11 مہینوں کے لیے پریکٹس ہو جائے. دوسری یہ کہ جو لیلۃ القدر ہے جس کے بارے میں آیا کہ قرآن اس میں نازل کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو طاق راتوں میں ڈھونڈو. تو خاص طور پہ طاق راتیں جو ہیں جیسے 21 کی گزر چکی ہے، 23 کی، اسی طرح 25 کی آ رہی ہے، 27 کی آ رہی ہے، 29 کی آ رہی ہے. کچھ لوگوں نے صرف ہمارے یہاں کنفائن کر لیا اس کو کہ 27 کی رات ہے، حالانکہ یہ تمام طاق راتوں میں. ایون کہ کچھ علماء کے نزدیک پورے عشرے کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جاگ کر گزارا جائے. اللہ تعالیٰ نے دن کو آرام کے لیے بنایا، رات کو سکون کے لیے، لیکن یہ خاص راتیں جو پورے سال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ میری عبادت کے لیے گزارو. اب زیادہ فل رات کرنے کی کوشش کریں، نہیں ہوتا تو کچھ کم کر لیں، لیکن ایٹ لیسٹ اپنا اس میں شیئر ضرور لیں، حصہ ضرور لیں. آپ نماز پڑھیں، اکتا گئے تو آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں. ناظرہ پڑھ کے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ ترجمہ پڑھیں. آپ کے پاس 1 ٹچ پہ آپ موبائل پہ دیکھیں، یا آپ اپنے پاس ترجمہ والا قرآن پاک رکھیں، اس پہ دیکھیں. آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، نیند فیل ہو رہی ہے، آپ چہل قدمی شروع کر دیں. تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ایسی چھوٹی چھوٹی تسبیحات کہ جن کے کہنے سے آپ کے لیے جنت میں درخت لگتے ہیں. ہر انسان اپنے حصے کی جنت اور دوزخ
اس دنیا میں اپنے اعمال کی بیس پر بنا کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ اس نے جہنم تیار کر رکھی ہے, بندے آئیں گے پکڑ کے ڈالتا جاؤں گا, بلکہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے لیے یا تو جنت میں درخت لگتا ہے, جیسے میں نے مثال دی کہ تسبیح کرتا ہے تو اس کے لیے جنت میں درخت لگتا ہے, اسی طرح جو برا عمل کرتا ہے اس کے لیے جہنم میں آگ تیار ہوتی ہے. اب یہ جو روزہ ہے اس کے لیے اللہ نے کہا کہ میں خود اس کا اجر دوں گا. تو آپ اس نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے اجر چاہیے. لوگ چاہے اپریشیٹ نہ بھی کریں, لوگوں کا کیا ہے, وہ تو ویسے بھی کسی چیز پہ راضی نہیں ہوتے. آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے, اللہ کی خوشنودی کی خاطر آپ لیلۃ القدر میں عبادت کریں. رمضان کے جتنے بھی یہ تھوڑے سے دن رہ گئے, ان محدود دنوں کو بالکل ایام معدودات گنتی کے چند دن ان کو کہا گیا, ان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. عبادات کے ذریعے, روزے کے ذریعے, ان تمام احکامات پر عمل پیراؤں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, ہم سب سے قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کامیابی نصیب فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ میم فار یور پریشیس ٹائم.